بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل ہے انڈرسٹینڈنگ اورینٹلزم، ہاؤ دی ویسٹ ویوز دی ایسٹ۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھ لینی چاہیے کہ اورینٹلزم از اے کمپلیٹ سبجیکٹ، تو اس کو ہاف این آور میں یا 1 این آور میں ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ انٹروڈکٹری ایک سیشن ہے جس میں میں آپ کے سامنے ایک اوور ویو رکھوں گا اورینٹلزم کا۔ سب سے پہلے ہم اس کی آؤٹ لائن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے واٹ از اورینٹلزم، ہم یہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ اورینٹلزم کیا ہے، اس کے کیا مین ٹینٹس ہیں، کیا اس کے کمپوننٹس ہیں، اور ہم اسے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ دین اس کے جو مین فیچرز ہیں اورینٹلزم کے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد اورینٹلزم ایک چونکہ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے اور اس میں ڈفرینٹ اس کے اینگلز ہیں، ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، ان پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ دین ریئل لائف میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہماری سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوا ہے، کس طرح سے یہ ہماری پریکٹسز کے اندر اورینٹلزم موجود ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس کے اندر، ہمارے بیہیویئرز کے اندر، اور ہماری جو مینٹیلٹی شیپنگ ہوئی ہے اس میں اس کا کیا رول ہے۔ دین اس کا جو امپیکٹ آیا مسلم آئیڈینٹی کے اوپر، ہمارے لائف سٹائل کے اوپر، ہماری کسٹمز کے اوپر، ہمارے تھنکنگ پروسیس کے اوپر، بیہیویئرل ایٹیٹیوڈ کے اوپر، ہمارے جو کلچرل اور سوشل ایونٹس ہیں ان کے اوپر، اس پہ بات کریں گے۔ اور فائنلی ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامک اسکالرز کا آج کے دور میں کیا رول ہو سکتا ہے اورینٹلزم کو ایڈریس کرنے کا، اس کو رسپونڈ کرنے کا، اور پازیٹیولی اس کو ایکیڈیمک فورمز کے اوپر، ایکیڈیمک لیول کے اوپر اس کو لاجیکلی، سائنٹیفکلی اینڈ سسٹمیٹیکلی ہینڈل کرنے کا۔ تو فرسٹ آف آل، واٹ از اورینٹلزم؟ اورینٹلزم بیسیکلی یہ ایک ایسا فینومینا ہے، ایک تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے کہ جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ویسٹ، اور یو ایس کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں چونکہ ایک ڈومینیٹنگ پاور ہے اس وقت دنیا کے اندر، تو جو مضبوط نیشنز ہیں اکنامیکلی اور ٹیکنالوجیکلی اور دنیا کی جو دوسری ڈیولپمنٹ جس میں ہوئی ہیں، اس حساب سے جو کمیونٹیز ہیں، جو نیشنز ہیں، وہ ایسٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور پھر ایسٹ میں بھی اسپیشلی جو مسلمز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے عقائد کو کس طرح دیکھتے ہیں، ہمارے جو لائف سٹائل ہے اس کو کیسے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری جو کلچرل پریکٹسز ہیں، ہماری سویلائزیشن ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر اس کو 1 ورڈ میں ایکسپلین کیا جائے تو ہمارا پورا جو وے آف لائف ہے، ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے، ہماری جو سویلائزیشن ہے، کلچر ہے، اور ہمارے جو ریسورسز آف نالج ہیں، ان کو ویسٹ کس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دس از کالڈ اورینٹلزم۔ اس میں چونکہ ویسٹ بائسڈ ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرے گا، اور ہمیں ہماری جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی کویسچن مارک کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایسی انٹرپریٹیشنز کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی انڈر کویسچن آ جائیں، ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جائے، اور ہماری یوتھ اور پرٹیکولرلی جو ویسٹ سے متاثر لوگ ہیں، ایجوکیشن کے تھرو ہوں یا سوشل میڈیا کے تھرو ہوں یا پھر ان کو سویلائزیشنل ان پہ امپیکٹ آ رہا ہو، تو ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے وہ ایسی ایگزامپلس اور ایسی پریسیڈنٹس اور ایسے ایونٹس کو کوٹ کرتا ہے ویسٹ، تھرو نیوز چینلز، تھرو موویز، تھرو دیئر لٹریچر، تھرو دیئر ایجوکیشنل آبجیکٹیوز اینڈ گولز۔ وہ اس طرح سے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ویسٹ جو ہے دیٹ از سپیریئر اینڈ وی ایسٹرن اینڈ اسلامک پیپل اینڈ مسلمز آر انفیریئر۔ ہم چونکہ اکیڈیمیا کے لوگ ہیں تو ہمیں 2 طرح کے چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو انٹرنل چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں جو مکس ہو گئیں، جو نئی انوویشنز ایڈ کر دی گئیں، ایک تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے انٹرنل محاذ کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں ان چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے جو دوسرے خارجی محاذ سے اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام کی مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، مسلم کلچرز کو نیگیٹیولی پورٹرے کیا جاتا ہے، اور مسلم سویلائزیشن کو اور مسلم جو لائف سٹائل ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمارے جو کسٹمز ہیں اور ہماری جو وضاقتہ ہے، ان ساری چیزوں کو ایک نیگیٹو سینس میں دنیا کے سامنے جو پریزنٹ کیا جاتا ہے، ان چیلنجز کو فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر ان چیلنجز کو لاجیکل وے میں، سائنٹیفک وے میں، ریشنل وے میں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ بات کریں تو آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹارٹ میں جو ریلیجیس یا ہولی وارز تھیں یروشلم کو آکوپائی کرنے کے لیے، کنکر کرنے کے لیے، تو وہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا کرسچنز اور مسلمز کے درمیان۔ تو جب وہ ان محاذ کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے، اور پھر اسی طرح جو ہماری ٹریڈ زون تھی، سلک روڈ اسپیشلی میں ذکر کروں گا، چائنا سے جو ایشیا کی طرف جو ایک پورا ایک ٹریفک ہوتی تھی ٹریڈ کی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹل فیز آیا کہ کلونیلزم کی جو عالمی طاقتیں تھیں اس دور کی، اگر ہم بات کریں تو فرانس ہے، برٹن ہے، تو انہوں نے جب مسلم کنٹریز کو، مسلم لینڈز کو آکوپائی کیا، وہ ڈومینیٹ ہو گئے، انہوں نے قبضہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو صرف قبضے کی حد تک نہیں رکھا بلکہ مسلم کلچرز کو اسٹڈی بھی کرنا شروع کر دیا، اور مسلم جو ان کے ہاں لینگویجز تھیں، فار ایگزامپل عربک لینگویج ہے، اگر سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو یہاں پہ اردو اور پرشین تھی، تو انگریز جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے ان کی لینگویجز کو بھی اسٹڈی کیا، اور ان لینگویجز کو اسٹڈی کرنے کے بعد، اس کلچر کو اسٹڈی کرنے کے بعد دین انہوں نے ایکیڈیمک فورمز کے اوپر، ایکیڈیمک پلیٹ فارمز کے اوپر مسلمانوں کی ان ساری ویلیوز کو اور لائف سٹائلز کو کریٹیسائز کرنا شروع کیا۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم نے کسی ویسٹرن تھیوری کو، اس کی کریٹیک لکھنی ہو یا اس کا کوئی کریٹیکل انالیسز کرنا ہو، تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی اوریجنل اینڈ پرائمری لینگویج آف دیٹ پرٹیکولر ایشو۔ اس کے بغیر ہم اس کو اگر ایڈریس کریں گے تو صحیح انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے، اور اگر وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو بجائے یہ کہ ہم اپنے موقف کو دوسروں کے سامنے اچھے طریقے سے رکھ سکیں، ہم اس میں زیادہ کنفیوژنس کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری بات بھی کوئی نہیں سنے گا۔ تو انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے ایک بائسڈ لینس سے اسلام اور مسلم ٹریڈیشن کو دیکھا۔ تو یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح سے اورینٹلزم ڈیولپ ہوا۔ اس کے بعد ہم اس کی فیچرز پہ آتے ہیں کہ جب انہوں نے اس ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا تو وٹ ور دیئر کنکلوژنس، وٹ ور دیئر فائنڈنگس۔ مسلمانوں کے کلچر کو اسٹڈی کیا، ہماری ٹریڈیشنز کو دیکھا، ہمارے لائف سٹائلز کو دیکھا، ہمارے بیلیف سسٹم کو دیکھا، ہماری وضاقتہ کو دیکھا، ہمارے آپس کے جو لین دین معاملات تھے ان کو دیکھا، شادی بیاہ والے معاملات کو دیکھا، اور مسلمان عورتوں کی اسپیشلی جو اسلامک ایتھیکل گائیڈ لائنز ہیں حجاب کی شکل میں، یا ان کی ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے، یا میل فیمیل انٹریکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو جب آبزرو کیا اور سائنٹیفکلی ان کو اسٹڈی کیا تو وٹ دے کنکلوڈیڈ، تو انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا، اور یہ انٹینشنلی یہ نیگیٹو کنکلوژنس انہوں نے ڈرا کیے، اور چونکہ وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، ان کی کرنسی چلتی تھی اور ان کے پاس پاورز تھیں، اس لیے انہوں نے ان غلط کنکلوژنس کو دنیا کے سامنے جب رکھا تو دنیا نے اس امپیکٹ کو ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ تو انہوں نے دکھایا کہ مسلمان جو ہیں بیسیکلی دے آر وائلنٹ پیپل، کہ یہ انتشار پسند ہوتے ہیں، یہ متشدد ہوتے ہیں، اور ارریشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا۔ اچھا، یہاں میں معذرت کے ساتھ کچھ ایک تھوڑی سی ایڈیشن بھی کرنا چاہوں گا کہ اورینٹلسٹس کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں۔ میں ایک اس میں پوائنٹ اگر مینشن کر دوں، چونکہ ہم سارے اسلامک اسٹڈیز کے لوگ ہیں اور آئی ایم پارٹ آف یور کمیونٹی، میں بھی اسلامک اسٹڈیز کا ہوں اور ہم ایک ہی آپ قبیلہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو
ابھی ہماری جو ریسرچ کا حال ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اس کو اگر آپ دوسری سائنسز کے ساتھ، سوشل سائنسز، سائیکالوجی ہے، اکنامکس ہے، مینجمنٹ سائنسز ہیں یا باقی جو ڈسپلنز ہیں، ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو انفارچونیٹلی ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہمیں ریسرچ کے وہ میتھڈز بھی نہیں آتے. ہمارا ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیکس دیکھ لیں آپ، ہمارا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو انالیسس کرنا، اس پہ انسٹرومنٹ اینڈ ٹولز اپلائی کرنا، اور پھر ہماری جو ریسرچ اپروچ ہے، جو ریسرچ ڈیزائن ہے، اس میں انفارچونیٹلی ہماری سکلز بہت ویک ہیں. تو ان پرٹیکولر ایگزامپلس کو اور پرٹیکولر ایونٹس کو جو کسی ایک سرکمسٹانسز میں، کسی پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہو رہے تھے، انہوں نے ایک ایک ایگزامپل کو اکٹھا کر کے تو مسلمانوں کے اوپر یہ لیبل لگا دیے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ وائلنس پھیلاتے ہیں، یہ تشدد پسند ہوتے ہیں، یہ ریشنل اور سسٹمیٹک وے میں اور لاجیکل چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، آرگیومنٹیشن کی بجائے یہ غصے والے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، اور یہ تھاٹ پروسیس کے حساب سے، آئی کیو لیول کے حساب سے ہم سے بہت زیادہ انفیریئر ہیں. سو دیز وار دیئر فائنڈنگس، اور پھر انہوں نے ان فائنڈنگس کو دنیا کے سامنے بھی رکھا. اسی طرح سے ہماری جو اسلامک ایک لائف سٹائل ہے، اسلامک ڈریسنگ ہے، اور فیمیلز کے حوالے سے جو حجاب کا کانسیپٹ ہے، جو ان کی ایجوکیشن ہے، اور پرٹیکولرلی ان کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اور ان کے ڈومین آف ورکنگ ہے، اور پھر ویمن جو انڈور ایکٹیویٹیز اسلام جس پہ زیادہ انکریج کرتا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی اس طرح سے پریزنٹ کیا کہ یہ گویا پسماندہ ذہنیت کے مالک ہیں، یہ پرانی سوچ کے مالک ہیں، اور یہ انسانوں کو ٹیکنالوجی کی بجائے، سائنسز کی بجائے، ایڈوانسمنٹ کی بجائے، انوویشنز کی بجائے، ڈسکوریز کی بجائے وہی پتھر کے زمانے میں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی ہماری انہوں نے پکچر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھی. پھر یہ جو پکچر تھی ہماری، یا جو اورینٹلزم کا جو کانسیپٹ تھا، یہ جو نظریہ تھا، یہ کسی ایک پرٹیکولر ڈومین کے اندر لمیٹڈ نہیں رہا، بلکہ اس کو سوسائٹی کے آلموسٹ سارے فیلڈز کے اندر، سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر انہوں نے اس کو سپریڈ کیا، اس کو کمرشلائز کیا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی، اس کی مارکیٹنگ کی. اور یہ ہمارے ایکیڈیمک، ہم تو زیادہ تر اسلامک اسٹڈیز کے یا جو ایجوکیشن سے کنیکٹ ہوتے ہیں لوگ، وہ ایکیڈیمک اورینٹلزم کے بارے میں ان کو تھوڑی بہت ہاؤ نو ہوتی ہے. تو ایکیڈیمک اورینٹلزم کے حوالے سے انہوں نے قرآن مجید میں ایسی آیات تلاش کیں جن میں فار ایگزامپل میں پریکٹیکلی اگر بات کروں تو جیسے ہماری اسلام کے اندر سزائیں ہیں، رجم کی سزا ہے، اسی طرح چوری کی ہاتھ کاٹنا سزا ہے، حد قذف ہے، الکحل کی سزائیں ہیں، اور پھر زنا کی سزا ہے. تو انہوں نے ان سزاؤں کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا کہ جیسے یہ بہت ظالمانہ سزائیں ہوں. پھر اسی طرح انہوں نے احادیث کے اوپر اعتراضات کیے کہ یہ اتنا لمبا جو پیریڈ ہے اور اس میں سینچریز گزر گئیں، تو یہ کیسے بلیو کر لیا جائے کہ حدیث اوریجنل فارم کے اندر ہے، اور اس کی ایتھینٹسٹی کو ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس میں آپ لوگ کچھ واقف بھی ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح کے اعتراضات کیے. آپ کی نبوت کے حوالے سے اعتراضات ہوئے، وحی کے حوالے سے اعتراضات کیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے اعتراضات کیے گئے. اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، جیسے یہودیوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو خیبر سے، پہلے مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکالا اور پھر وہاں سے بھی جلا وطن کر دیا گیا. تو اس طرح کے جو ایونٹس تھے ان کو ان کی اوریجنل کانٹیکسٹ سے کٹ کر کے اور آئسولیٹ کر کے اور ایک ایبسٹریکٹ سٹائل میں جب دنیا کے سامنے رکھے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ، تو دنیا کو ایسا فیل ہونے لگا کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ اسلام از ناٹ اے پیسفل ریلیجن. یہ تو اس میں تو امن و امان کا مسئلہ ہے، یہاں تو بہت ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ تو تشدد کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جب اس طرح سے چیزوں کو رکھا گیا تو یہ ایکیڈیمکس کے اندر اورینٹلسٹ نے اپنا نیگیٹو رول پلے کیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آرٹس ہے، جو فائن آرٹس ہے، جو لٹریچر ہے، اس کے اندر اگین جو ایسٹرن ٹریڈیشنز ہیں، ایسٹرن ویلیوز ہیں،
اور ایسٹرن کلچر ہے اور اسلامک ویلیوز اور کلچرز کو، اس کو بھی نیگیٹیولی انہوں نے پورٹرے کیا۔ آپ ان کے ڈراماز دیکھ لیں، وہاں آپ کو جو ولن ملیں گے ان کی وضع قطع نوٹ کریں، وہ وضع قطع مسلمانوں کی ہوگی۔ اچھا، عربز کو ایز اے ولن دکھایا جائے گا، متشدد دکھایا جائے گا، جادوگر ٹائپ دکھایا جائے گا، انفیریئر دکھایا جائے گا۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے، اچھا ہم وہ چیزیں ساری پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ایز اے ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو ہماری NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہو رہی ہے مائنڈ کی، جو ہمارے لاشعور میں جو نیگیٹیوٹی انکلکیٹ کی جا رہی ہے، اور جو ہمارے بچوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر جو ایک نیگیٹو اسلامک پکچر اس کو انسرٹ کیا جا رہا ہے، ہم ان ریزلٹ سے واقف نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے آرٹس اینڈ لٹریچر کے اندر، پھر ہماری جو کریکولم کی بکس ہیں ایون وہ انگلش کی آڑ میں، اس میں ایسا کانٹینٹ ڈال دیا گیا کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ اسلام از ناٹ اے سپیریئر ریلیجن، یہ تو انفیریئر ہے، ہماری ویلیوز ہی ایسی ہیں کہ ہمیں خود ہی اس پہ شرمندگی محسوس ہونے لگ جائے، ہمارے لائف سٹائل پہ ہمیں امبیرسمنٹ فیل ہونے لگ جائے، انفیریورٹی فیل ہونے لگ جائے، اور ہم وہ جو ایک مسلمانوں کا فخر والا دور تھا، سپیریورٹی والا دور تھا کہ ہم اپنی ٹریڈیشنز کو دوسروں کے سامنے بطور فخر پیش کیا کرتے تھے، اس اوفینسو پوزیشن سے ہٹ کے تو ہم ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر آ جائیں۔ اسی طرح سے 9/11 کے بعد پرٹیکولرلی مسلمانوں کے اوپر جو ٹیررزم کا لیبل لگایا گیا اور پھر اس کو ایسا پروپیگیٹ کیا گیا کہ اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئیں، آپ نے افغانستان کے حالات دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی فلسطین کو دیکھ لیں، ابھی انڈیا کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، انڈیا پاکستان کی۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں اورینٹلزم کا بہت زیادہ رول ہے۔ اس کی آج کی اگزامپل دیکھیں، پرانی اگزامپلس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آج جو انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے تو اس میں پرٹیکولرلی مساجد پہ اٹیک کیا گیا، آپ دیکھ لیں 6-7 اس میں مساجد ہیں، اور ان کا کلیم کیا ہے کہ یہاں سے ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور دے ور انوسینٹ سویلینس وچ آر بینگ ٹارگیٹڈ۔ تو اس میں لیکن ان کا کلیم کیا ہے، وہ میڈیا کے تھرو دنیا کو کیا بتا رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کو کیا میسج دے رہے ہیں، اپنی جو ان کی پبلک ہے اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ پہ اٹیک کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر آ کے تو تشدد، دہشت گردی اور اس طرح کی دوسری پریکٹسز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورینٹلزم صرف ایکیڈیمکس کی حد تک نہیں رہا، بلکہ اس کی ایک بہت بڑی ڈائمینشن وہ پولیٹیکل ہے، کلچرل ہے، سوشل ہے، اکنامک ہے، اور اسی طرح یہ ہماری کسٹمز اور لائف سٹائل کے ساتھ بہت زیادہ ریلیونس ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو چلیں ویسٹ کی طرف سے، دشمن کی طرف سے جو ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب سب سے زیادہ جو اس کا بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ ہم نے اورینٹلزم کو کیسے پرسیو کیا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہماری جو اب نیو جنریشن ہے، آپ اس کی پرائرٹیز کو دیکھیں، اگر ان کی ترجیحات کو دیکھیں، ان کی لائکس کو دیکھیں، ان کی ڈس لائکس کو دیکھیں، اور زندگی میں ان کی جو خواہشات ہیں ان کو دیکھیں، تو اس میں کہیں بھی ایسٹ یا اسلامک ویلیوز یا اسلامک لائف سٹائل یا اسلامک پریکٹسز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ پاکستان میں جاب بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ یہاں سے پڑھنا بھی یہاں نہیں چاہتے، اب تو وہ مجبوری ہے کہ ابتدائی جو ہائر سیکنڈری تک ایجوکیشن یہاں لیتے ہیں، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں باہر چلے جائیں۔ اور جب ایک ایسا بچہ جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے اس نے اسلام نہیں سیکھا، تو جب اس نے یہاں اسلام نہیں سیکھا، یہاں اسے نماز کی پابندی اس کی عادت میں نہیں آئی، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جب باہر BS کرنے یا ہائر ایجوکیشن کے لیے جائے گا تو وہاں سے واپس آ کے تو وہاں کی ویلیوز، وہاں کا بیلیفز، وہاں کے کلچرز، وہاں کی نارمز یہ ساتھ اپنے کیوں نہیں لے کے آئے گا؟ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو وہ ایجوکیشن وائز تو وہ ڈیولپ ہو گئے ہمارے بچے، ان کا IQ لیول بھی بڑھا، اور وہ ان کی کریٹیکل اور کریٹیو تھنکنگ اچھی ہو گئی، ان کو چیزوں کو
ایڈریس کرنے آ گیا, کمیونیکیشن سکلز بہتر ہو گئیں, آئی ٹی میں انہوں نے گرو کیا, اور دوسری جو سافٹ سکلز ہیں ان کے اندر ایکسل کیا. لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ ان کا مورل اور ریلیجیس نقصان تھا. وہ اسلامک ویلیوز کو, ایک تو ہوتا ہے نا اڈاپٹ نہ کرنا, ایک ہے گھٹیا سمجھنا. وہ انفارچونیٹلی ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں, جو ایسٹرن ویلیوز ہیں, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگ گئے. اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ اپنی پیدائش کا مقصد ہی بھول گئے. وہ اس چیز کو ہی اگنور انہوں نے کر دیا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیوں کیا ہے, اور زندگی کے ہائر آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور ایک مسلمان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان کو اپنے پوٹینشل کو کیسے ریکگنائز کرنا چاہیے, ایک مسلمان کو اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح سے پالش کرنا چاہیے, اور سیلف سیکریفائس اور سیلف لیس ہو جانا, اور اسلام کے لیے سوچنا, اپنے وطن کے لیے سوچنا, امت مسلمہ کے لیے سوچنا, اور ایٹ دی لارج اسکیل ہیومینٹی کے لیے سوچنا. وہ ان چیزوں سے نکل کے تو انہوں نے سکسیس کا جو کرائیٹیریا تھا, جو اس کے پیرامیٹرز تھے, جو اس کا کانسیپٹ تھا, اس کو صرف میں, میرا, مجھے, میری ترقی, میرا عہدہ, میرے پاس اتنی سہولیات ہونی چاہیے, تو وہ میٹیریل کانسیپٹ کے اندر انہوں نے بند کر دیا. علامہ اقبال ایک اور جگہ بڑا خوبصورت اس کانسیپٹ کی منظر کشی کرتے ہیں کہ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اگر ہم ساری دنیا اکٹھی کر لیں اور ہماری اکانومی بہت اچھی ہو جائے, ہم آئی ٹی کے اندر بہت ایڈوانس ہو جائیں, اور ہماری جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ بہت بہتر ہو جائے, لائف سٹائل امپروو کر جائے, لیکن اگر ہم دین کو ساتھ نہیں لے کے چل رہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ریئل سکسیس نہیں ہیں, بلکہ یہ فیلئر کنسیڈر ہوگا. ہماری سکسیس اس میں ہے کہ ہم کسی صورتحال میں بھی, لائف کے کسی فیز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ نہ ہوں, اور ہر لمحے, ہر قدم پہ, ہر انیشیٹو سے پہلے, ہر ایکشن اور ریئیکشن سے پہلے یہ چیک کریں کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جب ہم اپنا تھاٹ پروسیس اس طرح سے ڈیولپ کریں گے, اپنے ایکشنز کی ٹرانسفارمیشن کریں گے, اپنے ریلیشن شپ میں ان چیزوں کا لحاظ کرنے لگ جائیں گے, تو پھر یہ ہماری دوسری جو چیزیں ہیں, لائف کے جو دوسرے اسپیکٹس ہیں, ان کے اندر بھی ایک پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ایڈ کر دے گا. تو ہمارا سب سے بڑا نقصان جو ہوا, یا اورینٹلزم کا جو امپیکٹ آیا, وہ یہ کہ ہم نے اپنی ہی ویلیوز کو, اپنے نارمز کو, اپنے کلچر کو, اپنی سویلائزیشن کو, اپنی کسٹمز کو, اپنی ٹریڈیشن کو ہم نے گھٹیا سمجھنا شروع کر دیا. انفارچونیٹلی میں جنرل ایک پبلک کی بات کر رہا ہوں, اور آج ہماری جو یوتھ ہے, they are the 60 and more than 60% of our total population. I'm talking about them. They are real asset of our nation. But unfortunately, they are underestimating the Islamic and Eastern cultural and moral values. یہ اس کا پہلا نقصان ہوا. پھر اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ از کمپلیٹلی آؤٹ ڈیٹڈ. اچھا, اس میں کچھ صداقت بھی ہے. اچھا, بیسٹ آف ٹاپ 500 یونیورسٹیز دیکھ لیں کیو ایس رینکنگ کے اندر, تو پاکستان آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. تو کچھ نہ کچھ قصور ہمارا بھی ہے. ایک تو یہ قصور کہ ہم نے اپنی یوتھ کو اپنی ہسٹری سے کنیکٹ نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے, ہم آج زوال کا شکار ہیں, لیکن ہمارے جو فور فادرز تھے, جو ہمارے انسیسٹرز تھے, جو ہمارے آباء و اجداد تھے, ہم ان کا کنٹریبیوشن ان کے سامنے رکھتے کہ دیکھو بھئی 18ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر القانون فی الطب میڈیکل سائنس کا انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی تھی بائی ابن سینا. خوارزمی جو ہیں وہ میتھمیٹکس کے پائنیئر سمجھے جاتے ہیں. جابر بن حیان ہیں بابائے کیمیا, فادر آف کیمیا ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ہم ابن الحسن کو دیکھ لیں, آپ عباس بن فرناس کو دیکھ لیں کہ پہلا مسلم سائنٹسٹ ہے جس نے 1610 میں اوپر اڑان بری اور ایک جہاز کا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے اپنی یوتھ کو کنیکٹ نہیں کیا اپنی ہسٹری کے ساتھ, یہ ہمارا قصور تھا. ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ اسلام کس طرح سے دنیا کے اندر بھی ایڈوانسمنٹس کے لیے اور
ٹیکنالوجیکل کنٹریبیوشن کے لیے اور سویلائزیشنل کنٹریبیوشن کے لیے کس طرح سے اسلام انکریج کرتا ہے. اسی طرح پھر میڈیا اور اکیڈیمیا کے اندر کہ اب جتنا ہمارا لٹریچر ہے آپ اس میں بکس دیکھ لیں, سو موسٹ آف دی بکس آر کمنگ فرام دی ویسٹرن سائڈ, اور اس میں ہماری بہت کم ایسی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہوں ہمارے کریکولم کے اندر. اسلامک اسٹڈیز سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. تو انفارچونیٹلی یہ جو اکیڈیمیا میں ایک گیپ آیا, ایجوکیشن میں گیپ آیا, ریسرچ کے اندر گیپ آیا, ایک تھنک ٹینکس کا گیپ آیا, اور ڈسکوریز کا جو گیپ آیا, اور پھر ٹیکنالوجیکل جو گیپ آیا, وہ اس کی وجہ سے ہماری یوتھ اور جنرل جو پاپولیشن ہے, جو ایجوکیٹڈ پیپل ہیں, وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم انفیریئر ہیں اور ویسٹ سے آئی ہوئی ہر چیز وہ سپیریئر ہے. جب بھی ہم اسلام کی دعوت کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی جو آیت ہے وہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو سب سے پہلے ہمیں حکمت کو دیکھنا ہے. سو حکمت از اے کانٹیکسچول ورڈ, اٹس اے کانٹیکسچول کانسیپٹ. اس میں میری آپ کو یہ ایڈوائز ہوگی کہ سب سے پہلے آپ چائلڈ سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں. بچے جو ہوتے ہیں ان کے جو ایرکسن نے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ 8 اسٹیجز اس نے ڈیزائن کی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی, تو ہر اسٹیج میں بچوں کے اندر کوگنیٹو, بیہیویئرل, ایموشنل یہ چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز کا جو کانٹینٹ ہے یہ آج بچوں کو اپیل نہیں کرتا. ہم ان کو پڑھا تو رہے ہوتے ہیں, وہ مان بھی رہے ہیں بیچارے, کیا کریں. اگر خدا نخواستہ ہم کسی کو بتائیں کوئی کہ اسلام کا حکم یہ ہے اور اگلے بندے کو سمجھ نہ آئے, اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا, کیونکہ ہم اسلامک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, پھر تو اس کی جگہ ہی نہیں رہے گی. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے آئیڈینس ہیں ان کی مینٹیلٹی کو, اس کے کیلیبر کو, اس کی پوٹینشل کو, ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, اپنی کمیونیکیشن سکلز امپروو کریں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آئیڈینس کو ہم کس طرح سے پرسویسو وے میں کنونس کر سکتے ہیں. ہمارے آرگیومنٹس اتنے ریشنل, اتنے لاجیکل, اتنے سسٹمیٹک ہونے چاہیے کہ ہم بجائے یہ کہ وہ صرف ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ان کو سمجھانے کے یا صرف ان کو ایونٹس کو کوٹ کرنے کے, ہم ریئل لائف سے ان کو ایگزامپلس دے سکیں. جیسے میں نے اب بات کی تھی کہ وہ ٹیررزم کی, تو میں نے آج کے دن کی آپ کو ایگزامپل دی انڈیا کے اٹیکس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے. تو ہمارے اندر یہ اسکل ڈیولپ ہونی چاہیے اینڈ اٹ از پاسبل. اس پہ محنت ضرور چاہیے ہوتی ہے, لیکن اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لیں تو یہ فار ایور ہمارے پاس ایک بہت اچھا ایک پازیٹیو اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے میں کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, نمبر 1 کہ آپ چائلڈ سائیکالوجی کو ضرور اسٹڈی کریں. یہ بلکہ میری آپ سب لوگوں کو ایڈوائز ہوگی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کن لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے. تو جن لوگوں کو دعوت دینی ہے, تبلیغ کرنی ہے, ان کا مینٹل کیلیبر, ان کی مینٹل ایبیلٹیز, ان کی کوگنیٹیو سکلز, پھر ان کی ایموشنز کیا ہیں, پھر وہ کس کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سورس آف انکم کتنا ہے. اب گھر سے بندہ تنگ ہو تو ہم اس کو دین پڑھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ کبھی بھی اس کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آنے والی. تو ہمیں اپنے آئیڈینس کی سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, پھر ہماری کمیونیکیشن سکلز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو لاجیکلی, سسٹمیٹیکلی کنونس کر سکیں. تو آئی تھنک اب میں اس کو فوری طور پہ ایک فریم ورک تو آپ کو نہیں دے سکتا, لیکن مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان 2-3 چیزوں کو انشور کر لیں تو اس سے کافی انشاءاللہ پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. کہ جب ویسٹ ایسٹ کو دیکھتا ہے تو دس از کالڈ اورینٹلزم. جب ایسٹ ویسٹ کو دیکھتا ہے کریٹیسائز کرنے کے لیے, دس از کالڈ آکسیڈنٹلزم. نمبر 1. نمبر 2 کہ جس طرح اورینٹلزم پہ کام ہوا ہے اسی طرح آکسیڈنٹلزم پہ بھی کام ہوا ہے. اس میں آپ اس پہ لٹریچر ریویو کریں کہ اس سے پہلے کیا کام ہو چکا ہے, اور پھر اس میں گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اوکے, یہاں گیپس ہیں, پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی انٹرسٹ ان گیپس میں سے کس گیپ کے ساتھ الائن ہو رہی ہے, تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں BS لیول پہ بھی لوگوں کو, بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کو اسلامک اسٹڈیز کی بات کر رہا ہوں, انہیں اورینٹلزم کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ واٹ از اورینٹلزم اور کتنا یہ امپورٹنٹ ہے اور کتنا یہ کروشل اور ایک چیلنجنگ
ٹاپک ہے اسلامک اسکالرس کے لیے. اس سیمینار سے آپ ایک نیا ڈور اوپن کر سکتے ہیں کہ آپ HEC کو لکھیں, یا جو ہمارے پروونشل بورڈز ہیں ان کو بھی یہ ایک ریکمنڈیشن دی جا سکتی ہے کہ کلاس 5 سے آن ورڈ, یعنی 6 کلاس سے پرائمری لیول کے بعد اسلامیات میں ایک چھوٹا سا چیپٹر ایڈ کیا جا سکتا ہے. بک تو نہیں ہم ریکمینڈ کرتے, لیکن یہ چیپٹر ایڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مغربی تہذیب و تمدن اس کا نام رکھا جا سکتا ہے, یا اس کا نام ہی اورینٹلزم رکھا جا سکتا ہے, تاکہ بچوں کے مائنڈ میں اور ان کے تھاٹ پروسیس میں اور ان کی جو مینٹیلٹی شیپ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ شروع سے انسرٹ کر دیا جائے, ان کو اویئرنیس دی جائے کہ ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے دیٹ از بائسڈ, اوکے, اینڈ دے آر کنسیڈرنگ اس انفیریئر اور لائک اے میجیکل, اور ایکسٹریمسٹس, وائلنٹ اور ٹیررسٹ, یہ ان کو شروع سے بتا دیا جائے, تاکہ ویسٹ نے جو بائسنس ہمارے مائنڈ کے اندر کریٹ کرنی ہے وہ بچوں کے مائنڈ کے اندر ریالٹی, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دس از بائسنس, یہ ریالٹی بچوں کو ارلی ایج میں ہی ان کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے ویسٹ ہمیں ایسٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ 6 کلاس سے یا ایٹ لیسٹ 9th 10th میں یہ ایک چیپٹر کے طور پہ ڈالا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈری کلاسز ہیں وہاں اس کو ایز اے سبجیکٹ, الیکٹیو سبجیکٹ یا آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. تھوڑا سا ہم اس میں اپنی اسلامک اسٹڈیز کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کریں تو میں اس میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ آپ نے آگے ریسرچ کرنی ہے, تو جن لوگوں کی انگلش اچھی ہے اور جو جن کا کچھ انگلش کا, لٹریچر کا, یا ایون ان کا ریڈنگ سکلز اچھی ہیں, کمپریہنشن اچھی ہے, رائٹنگ سکلز اچھی ہیں, تو اور وہ الائنڈ بھی ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ویسٹ کو اسٹڈی کریں یا ویسٹ کی ٹریڈیشنز کو, ان کی سیولائزیشن کو, تو وہ اورینٹلزم کی طرف ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس فیلڈ کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگانی ہوگی, اس سے پہلے پورے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا ہوگا, لٹریچر ریویو کرنا ہوگا, اور پاسٹ جو ریسرچ اور جو اسٹڈیز ہو چکی ہیں ان کو دیکھ کے پھر کوئی گیپ آئیڈینٹیفائی ہوگا اور پھر اس پہ کوئی اکیڈیمک وے میں کام ہو سکتا ہے. ایک انسان کے لیے پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر فیلڈ کا ماہر بن جائے, تو بجائے وہ جگہ جگہ پک اینڈ چوز والی آپشن کے یا فریگمنٹڈ اپروچ کے یا پیس میل اپروچ کے, سب سے پہلے ان کے سامنے وہ ملٹیپل انٹیلیجنسز کا جو کانسیپٹ اور تھیوری ہے, اور وہ بھی ود دی کانٹیکسٹ آف اسلامک اسٹڈیز, کہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر MI کو ہم کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, اس پہ اگر ایک لیکچر ہو, ورک شاپ ہو جائے تو یہ کافی بہتر ہو سکتا ہے. پلس یہ کہ سائیکالوجی کے لوگ بھی ہوں گے آپ کی یونیورسٹی میں, تو آپ سائیکالوجی کے جو لوگ ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور انٹر ڈسپلنری ٹاپکس کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور ٹرین کریں. فار ایگزامپل ایک آپ اس کے اوپر بگ 5 کے اوپر ایک ورک شاپ اپنے اسکالرس کو کروائیں. MBTI ٹیسٹ ہے جس میں پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, اس کے اوپر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ورک شاپ کروائیں, تاکہ سب سے پہلے انہیں خود پتہ چلے کہ میرے اندر کیا کیا پوٹینشیل ہے, میرے اندر کیا کیا اللہ نے اسکلز رکھی ہیں. جب ونس دے ایکسپلور دیئر اون ٹیلنٹ, دیئر اون انٹرسٹ, دین دے وڈ بی ایبل ٹو کنڈکٹ اے گڈ ریسرچ. ادروائز پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ ریسرچ تو ہو جائے گی, ڈگری بھی ہو جائے گی, لیکن اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ.